مرزا صاحب اور ان کے دعوے محض ایک شخص کا ذاتی اور نجی معاملہ نہ تھے، بلکہ ان کا ایک سیاسی اور بین الاقوامی پس منظر ہے۔ بین الاقوامی سیاست اور خصوصاً نو آبادیاتی نظام کا گہرا شعور ہی ہمیں مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے خد و خال کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں تاج برطانیہ نے ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک پر قبضہ کیا۔ اس نو آبادیاتی نظام کے پروان چڑھنے کا ایک اہم پہلو اس کی متشددانہ یہودی قومیت پسندی کے ساتھ عیارانہ ساز باز تھی۔ وہ یہودی جو ایڈورڈ اول کے دور میں سن 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے تھے، وہ اب کرامول کے دور میں جوک در جوک واپس آ رہے تھے۔ 19ویں صدی تک ارض مقدس میں یہودیوں کی بحالی ایک اہم موضوع سخن بن چکی تھی۔ سن 1833، سن 1834 اور سن 1836 میں برطانوی ہاؤس آف کامنز میں ایک بل منظور کیا گیا جس میں یہودیوں کے خلاف امتیازات کا خاتمہ مقصود تھا۔ یہ بل ہاؤس آف لارڈز میں مسترد ہو گیا، لیکن ایک ایکٹ منظور کر لیا گیا جس کے تحت یہود کو شیرف یعنی ضلعی منتظم اعلیٰ کا دفتر سنبھال سکنے کا اختیار دیا گیا۔ سن 1877 میں بینجامن ڈزرائیلی جو ایک یہودی تھا برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، اور اس طرح صہیونیوں کے ساتھ اشتراک برطانوی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد بن گیا۔ جماعت احمدیہ کے عقائد کی تشکیل میں بھی یہودی فکر کے عناصر کار فرما نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے خلاف وہ تمام احمقانہ الزامات عائد کیے جو یہودی مصنفین عیسائیت کے ظہور سے لے کر اب تک ان پر لگاتے چلے آئے ہیں۔ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو شعبدہ بازی اور جادو کا ایک سلسلہ قرار دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی حیات مقدس پر بھی بہتان تراشی کی۔ یہی وجہ ہے کہ احمدیت کی ترقی اور ارتقاء میں یہودیوں نے ہمیشہ گہری دلچسپی لی۔ اپنی جماعت کے قیام سے پہلے مرزا صاحب مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ وہ اپنی کتابیں شائع کرنے کے لیے عوام الناس سے چندے کی پرزور اپیلیں کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کے اپنے بقول وہ دور دراز کے اسلامی ممالک میں جہاد کے خلاف لٹریچر تقسیم کرانے لگے۔ مالی اور انتظامی طور پر اس لٹریچر کی تقسیم آخر کیسے ممکن ہوئی؟ کیا برطانوی صہیونی ذرائع اس مواد کی تشہیر و اشاعت کے ذمہ دار تھے؟ اور کیا انٹیلیجنس کے اراکین اسے عرب دنیا میں پھیلاتے تھے؟ مرزا مبارک احمد نے اپنی کتاب اوور فورن مشن میں اقرار کیا ہے۔ اسرائیل میں احمدیہ مشن حیفا میں ماؤنٹ کرمل کے مقام پر واقع ہے۔ وہاں پر ہماری مسجد، مشن ہاؤس، لائبریری اور سکول ہے۔ مشن البشرا کے نام سے ایک ماہنامہ بھی شائع کرتا ہے جو عربی زبان میں 30 مختلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ اس مشن کے ذریعے سے مسیح موعود کی بہت سی تصانیف کو عربی زبان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے 22 نومبر سن 1985 کے شمارے میں ایک تصویر چھپی جس میں اسرائیل کے صدر کے سامنے 2 افراد مؤدب بیٹھے ہیں۔ ایک کا نام شیخ شریف احمد امینی اور دوسرے کا شیخ محمد حمید ہے۔
शेख अमीनी अपने ग्रोह के नए सरबराह शेख हमीद का इसराइल के सदर से तारुफ करवा रहे हैं और अहमदियों को इसराइल में जो आज़ादियां हासिल हैं उन पर इसराइली हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये बड़ी मायने खेज तस्वीर है। जिन लोगों को इसराइल की हकीकत मालूम है, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं कि एक ऐसे ग्रोह के साथ वहाँ की हुकूमत के करीबी और गहरे ताल्लुकात का मतलब क्या हो सकता है, जिसके रुखसत होने वाले सरबराह को इसराइल का सदर ज़ाती तौर पर अलविदा कहे और आने वाले का खैर मकदम करे। करके देखें जो जमात का टीवी चैनल है उसमें भी इसराइल कबाबीर से प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें मुझे अभी तक मतलब देयर इज़ नो पॉइंट समझ नहीं आया कि वहाँ पर मिशन हाउस रखने का मकसद क्या है जमात का, और जमात के अंदर भी क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि जमात का ये कहना है कि हमारे जो मिशन हाउस हैं ये हमारे मज़हब की तबलीग के लिए हैं और इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तबलीग करके जमात का हिस्सा बनाया जाए। अभी तक कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डेटा ऐसा नहीं है कि इसराइल के अंदर मुसलमानों को इन्होंने अहमदी किया हो या यहूदियों को जो ज्यूज़ हैं उनको अपनी तबलीग के ज़रिए उन्होंने अहमदियत में दाखिल किया हो, जो बुनियादी मकसद होता है मिशन हाउस का जमात में। तो अभी तक कोई ऐसा डेटा, ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये सवाल हमेशा से मेरे जहन में भी था और हर आम अहमदी के और जहन में है। जमात से पूछना चाहिए कि उस मिशन हाउस का मकसद क्या है, जो जिस मकसद के लिए वो अपनी हार्ड एंड अर्न मनी का वो अपना 10%, 15%, 20% अपनी इनकम के जमात को चंदा देते हैं और उसका मकसद यही है कि वो अहमदियत की तबलीग दुनिया में करेंगे और लोगों को अहमदी बनाएंगे। तो अगर आप अपना पैसा दे रहे हैं तो ये पूछना भी आपका हक बनता है। डेफिनेटली लाजमी तौर पर उनके ये मीडिया में भी है और ओपन बातें हैं कि इसराइल के साथ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रवाबित हैं, क्योंकि अब ये शरीफ ओहदे वहाँ के अमीर हैं जिसको फ़लस्तीन के अमीर कहते हैं जमात के रिकॉर्ड में, लेकिन वो फ़लस्तीन के नहीं, इसराइल के अमीर जमात है और वो ओहदे फैमिली है। और इंटरनेट पे भी और हर जगह बहुत सी पिक्चर्स मौजूद हैं कि जहाँ पे इन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एरियल शरून को डिनर पे इनवाइट किया, लंच पे इनवाइट किया और वो उनको सर्व कर रहे हैं, खाना सर्व कर रहे हैं और उनकी खुशामद कर रहे हैं। 1924 में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने यरूशलेम का दौरा किया। फ़लस्तीन का हाई कमिश्नर हर्बर्ट सैमुअल उस वक्त लंदन में था और उसकी जगह गिलबर्ट क्लिंटन काम कर रहा था। ये जहन में रखना चाहिए कि गिलबर्ट क्लिंटन एक मुतासिब सहूनी था और पहली जंग अजीम के ज़माने में काहिरा में फ़ौजी खुफिया महकमे का सरबराह था। वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का करीबी साथी था और शाम में इत्तहादियों के कब्ज़े के दौरान एलन बाय का मुशीर भी रह चुका था। दर हकीकत मशरिक़ वुस्ता में जासूसी का जाल उसी का तैयार करता था। मिर्ज़ा महमूद के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ मुलाकातें हुई। यहूदी एजेंसी के सरबराह और सियासी महकमा खारजा ने इन मुलाकातों के नताइज में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। दूसरी तरफ क्लिंटन ने भी अहमदिया अकायद में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अंग्रेजों ने निहायत मक्कारी और अय्यारी से हिंदुस्तान पर सियासी तसल्लुत कायम किया। अंग्रेजों और हिंदुस्तान पर हमला आवर होने वाली पहली अक़वाम में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि गुज़िश्ता हमला आवर अक़वाम ने हिंदुस्तान को अपना वतन बना लिया। वो यहीं रहे और यहीं दफन हुए और हिंदुस्तान को पूरी तरह ओन किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कभी अपना वतन नहीं समझा, बल्कि यहाँ की दौलत को यूरोप मुंतकिल किया और हिंदुस्तान को अपनी हवस का निशाना बनाकर इसका मुआशी इस्तेहसाल किया। फिर अंग्रेज़ ऐसी तहजीब के अलंबरदार थे जो मुआशरे में फसाद, अलहाद और अखलाकी इंतशार का सरचश्मा थी। वो अमलन उन तमाम अक़दार के मुनकिर और उन अखलाकी और दीनी मेयारों से मुनहरिफ थे
جن پر اسلام کے اخلاقی اور اجتماعی نظام کی بنیاد ہے۔ الغرض، انگریزوں کی تاریخ مسلمانوں پر مظالم اور سیاسی جرائم سے داغ ہے۔ مرزا صاحب نے تاج برطانیہ سے وفاداری کو اپنی جماعت کی بنیاد قرار دیا۔ اصل میں مرزا صاحب تاج برطانیہ کی طاقت اور وسعت سے بہت مرعوب تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ان کے نزدیک تاج برطانیہ سے وفاداری کا اظہار اور اس کی قسمت سے اپنی قسمت کو وابستہ کر دینا ایک بڑی سیاسی دوربینی اور اعلیٰ درجے کے تدبر کی بات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینی فراست اور سیاسی بصیرت دونوں سے محروم ہو وہ انہی خطوط پر صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ مرزا جو تھے ان کے آپ بیانات دیکھیے، میں کہ ایک اچھا انسان اس قسم کے بیانات نہیں دیتا جو وہ دیتے رہے۔ اس قسم دوسروں کو گالیاں دیں، پھر یہ بات کہنا، انگریزوں کو کہنا تحریر ہے کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں۔ خود ہی انگریزوں کو یہ بات کہتے رہے۔ انگریزوں کو جیسے میں نے کہا یہاں ٹوڈی چاہیے تھے، یہ یونس پارٹی یا دوسرے لوگ، یہ ٹوڈی 1857 کی جنگ کے بعد، تو یہاں جب ہندو اور مسلمانوں میں کشمکش ہوئی، مسلمان یہاں کمزور تھے، ہندو بااثر تھے، اور چونکہ یہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا گیا تھا تو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سختی کی، تو مسلمانوں کو ملازمتیں دینے، مراد دینے کے لیے اس نے ایک فتنہ شروع کی۔ بہرحال انگریزی حکومت کی وفاداری جماعت احمدیہ کے ذہن اور لاشعور کا ایک جز بن گئی۔ انگریز حکام خود بھی قادیان آتے رہے۔ چنانچہ فائنینشل کمشنر سر جیمز ولسن نے 1908 میں قادیان کا دورہ کیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ مرزا صاحب کی حفاظت کے لیے ہندوستانی پولیس پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مرزا صاحب نے جب بھی جلسہ کرنا ہوتا تھا انگریز پولیس اور جوان ان کی حفاظت کرتے۔ مرزا صاحب اور انگریزوں کا تعلق دراصل ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں ان کی جو تحریریں ہیں اور جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح کی خوشامدانہ لہجہ اختیار کیا ہے برطانیہ کے لیے، ملکہ کے لیے، واسرائے کے لیے، وہ کسی نبی کے شان نہیں ہے۔ وہ دنیا کی تاریخ کے پہلے نبی ہیں، بے شمار انبیاء گزرے ہیں اور بڑی طاغوتی طاقتوں سے نپٹے ہیں اور بڑے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے دعوت دی ہے اسلام کی، لیکن یہ لہجہ، یہ خوشامد، یہ طور، یہ طریقہ صرف ان کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی سنت تبدیل کر لی تھی؟ کیا اب ایک اس طرح کا نبی بنانا مقصود تھا جو خوشامد کا بھی ایک ماڈل بن سکے؟ حد تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 20ویں صدی کے آغاز میں جنوبی افریقہ میں سونے کی کانوں پر قبضے کے لیے لڑے جانے والی جنگ ٹرانسوال کی بھی تائید کی۔ انگریزوں نے ترکی کے بعض شہروں پر قبضہ کیا، استنبول وغیرہ پر، تو مرزا صاحب نے حکم دیا اپنے متبعین کو جو قادیان میں تھے کہ چراغاں کریں۔ انہوں نے ایک مسلمان شہر کو جسے ایک کافر طاقت نے فتح کیا تھا، ان کی اس فتح پر اور مسلمانوں کے اس زوال پر اور مسلمانوں کی اس شکست پر شکرانہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور چراغ جلائے خوشی میں کہ ہماری حکومت جو ہے، مہربان حکومت ہماری جو ہے برٹش گورنمنٹ، اسے کامیابی ملی۔ کوئی آدمی جس میں ذرا سی بھی حمیت قومی ہو یا وطنی ہو یا ملی ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی قوم جب شکست کھا جائے اور اس کے شہروں پر کافر قوم کا، دوسری مخالف قوم کا قبضہ ہو جائے تو وہ خوشی کے شادیاں نہیں بجائے۔ یہ انسانیت سے بعید ہے، ایک بنیادی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں نے عراق کو فتح کر لیا تو جماعت احمدیہ نے قادیان میں چراغاں کیا۔ مرزا صاحب کے خلیفہ انگریزوں کو یوں دعائیں دیتے ہیں: ہماری تو دعا ہے
کہ اس گورنمنٹ کو آسمانی گورنمنٹ ہر میدان میں کامیاب کرے، اور بصرہ اور بغداد تو کیا چیز ہے، بلکہ ہماری تو دعا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا راج قائم ہو جائے۔ کہ ایک بار ایک قادیانی دوست جو تھے میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے جس میں علامہ اقبال کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ملکہ کے یا بادشاہ کے حق میں کیا لکھا ہے، مرثیہ لکھا ہے، اشعار ان کے بعض ایسے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں، یعنی ہمیں کیوں لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ کہ جب مرزا صاحب نے یا ان کے رفقا نے تاج برطانیہ کی یا اس کے نمائندوں کی تعریف کی تو یہ تو کام علامہ اقبال نے بھی کیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں الزام دیا جاتا ہے؟ تو میں نے وہ کتاب رکھ لی اور وہ پھر آئے میرے پاس کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ میں نے کہا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، میں کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے کہا مجھے اس لیے کہ آپ نے اس میں منصب نبوت کی بڑی توہین کی ہے۔ علامہ اقبال جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے شاعر ہیں، اور ہم انہیں حکیم کہیں، فلسفی کہیں، جو کچھ بھی کہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، وہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک نبی کو سند لا کے دی ہے ایک شاعر سے، تو میں دنیا کی تاریخ میں ایسا نبی نہیں جانتا جو غیر انبیاء سے شہادت لے کے آئے اور سند لے کر آئے اور یہ کہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بری ذمہ قرار دے دیں یا ہماری تعریف کریں۔ تو منصب ایسا نبی جو شاعروں سے دلیل لے کر آتا ہے، میں کیسے اس کے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہوں؟ اور احمدیوں کے بارے میں میری یہ تاریخ کی رائے ہے، یہ میڈیا کی رائے ہے، یہ عوام کی رائے ہے، یہ دنیا بھر کی رائے ہے کہ وہ باطل کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، اور آپ دیکھیے ان کی ساخت اور پرداخت میں اب بھی برطانیہ کا جو ہاتھ ہے اور برطانیہ جس طرح سے ان کی سرپرستی کرتا ہے، اور اس بارے میں لٹریچر اتنا عوام ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے۔ دوسری طرف انگریزوں کو مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کی شکل میں اعلیٰ قسم کے جاسوس مل گئے۔ مثلاً پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد مکہ میں احمدیہ مشن قائم کیا گیا۔ میر محمد سعید حیدر آبادی اس کا انچارج تھا، اور یہ لارنس آف عربیہ کی ہدایت پر کام کرتا تھا۔ جماعت احمدیہ نے 4 جنوری 1921 کو لارڈ ریڈنگ وائس رائے ہند کو ایک سپاس نامہ پیش کیا۔ ایک اقتباس دیکھیے۔ جب کابل کے ساتھ سن 1919 میں انگریزوں اور امان اللہ خان کے درمیان لڑائی ہوئی، تب بھی ہماری جماعت نے علاوہ اور کئی قسم کی خدمات کے ایک ڈبل کمپنی پیش کی۔ خود ہمارے سلسلے کے بانی کے چھوٹے صاحبزادے نے اپنی خدمات پیش کیں، اور 6 ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آنریری طور پر کام کرتے رہے، اور میری تحریک پر سینکڑوں آدمی بھرتی ہو کر چلے گئے۔ کس لیے؟ جہاد کے لیے۔ جہاد تو حرام تھا،